ایس ایم ایس کے ذریعے سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ اس کی باقاعدہ ایک مقدار ہے، لیکن اگر کوئی نجاست ایک قطرے کے برابر ہے جیسا کہ پیشاب یا خون کا قطرہ لگ جاتا ہے تو اب اس میں مقدار کو پیش نظر رکھا جائے گا یا اس قطرے کو صاف کرنا ضروری اور فرض ہوگا؟ اچھا، لفظ عموماً لوگ نجاست بولتے، نام نون کے لیے زیر بولتے ہے، زبر ویسے نجاست ناپاکی. تو اس میں یہ کہ اگر ایک ذرہ بھی ناپاکی لگ گئی، سمجھے، تو اب وہ نماز کی دوسری صورت ہے کہ ایسی ہے کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے یا مکروہ تحریمی بھی نہیں ہوتی، ایک درہم سے بھی کم ہے، تو نماز تو ہو گئی اتنی، اگر دبا اتنا اس کی نجاست کا جس سے پیشاب کا مثلا لگ گیا، لیکن ہم اس کو پاک کر کے دھونا، یہ نماز دوبارہ پڑھنا ہی سنت رہے گا. اب رہا کہ یہ ناپاک کپڑا ویسے پہننا، تو ایسا ناپاک کپڑا کہ جس سے نجاست چھوٹ کر بدن وغیرہ پر لگتی نہیں ہے، سوکھی ہوئی ہے، تو ایسا ناپاک کپڑا پہننا جائز ہے. مسجدوں کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل بات کرتا ہوں. جیسے گھر میں پہنا ہوا ہے ناپاک کپڑا، سستی ہے یا جو بھی ہے، نہیں دھویا بھی، تو جائز تو ہے پہننا، جبکہ نجاست چھوٹ کر بدن یا دیگر جگہوں کو ناپاک نہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال یہ کہ ان مسلمان کو چاہیے اپنے اوپر نجاستیں نہ رکھے، صاف ستھرا رہے، پاک صاف رہے. ہاں البتہ جب نماز کی صورت آئی تو اب تو زیادہ تاکید ہو گئی کہ اس کو پاک کر لے، مگر وہی صورت کے نجاست کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، درہم سے زیادہ، درہم بھر ہے، یہ پتلی نجاست غلیظہ ہے نا، درہم سے زیادہ ہے تو کپڑا ناپاک ہوا ہے، نماز نہیں ہوگی، یا بدن پر لگی ہوئی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. درہم کے برابر ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی واجب الاعادہ نے پاک کر کے نماز دوبارہ پڑھنا یہ واجب رہے گا، لازم کمپلسری رہے گا. اس سے کم ہے درہم سے تو پھر یہ سنت رہے گا. اچھا، یہ تو نجاست غلیظہ کا. اب نجاست خفیفہ، پھر اس کے الگ احکام ہے کہ ایک عضو یا کپڑے کا وہ حصہ، اس کے چوتھائی سے زیادہ تو کم، تو اب یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا، یہ بہار شریعت جلد اول والیوم فرسٹ حصہ دوسرا میں آپ کو مل جائے گی. مزید ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں بھی اس طرح کے مسائل مل جائیں گے. تو اس کو آپ کیا سب کو پڑھنا چاہیے، اور سب کے لیے یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرض علوم میں سے. اب نجاست اتنی لگ گئی کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اب بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اتنی لگی ہوئی ہے، تو یہ تو گناہ گار ہے نا، کہ سیکھا کیوں نہیں؟ تو سیکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.